ہمارے محلے میں ایک گھر کافی عرصے سے خالی پڑا تھا۔ پھر اس میں ایک نئے کرایہ دار آ گئے، ایک مرد اور ایک عورت پر مشتمل۔ یہ ایک مختصر سا کنبہ تھا۔ انہوں نے تمام محلے والوں سے اپنا تعارف میاں بیوی کی حیثیت سے کرایا۔ مرد کا نام دلبر خان تھا، جبکہ عورت نے ہمیں اپنا نام صاحبہ جان بتایا تھا۔ چند دنوں میں ہی عورت کا پاس پڑوس میں آنا جانا ہو گیا۔ مرد تو صبح کا گیا شام کو لوٹتا، اور سارا دن گھر میں اکیلی رہ جاتی۔ اس کو پردیسی جان کر اور اس کی تنہائی کا خیال کر کے محلے پڑوس کی سبھی عورتیں اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آتی تھیں۔ ہماری ماں کو صاحبہ جان کی تنہائی کا بڑا احساس تھا۔ کہتی تھی کہ بیچاری کے گھر میں کوئی بچہ بھی نہیں ہے کہ اس کا جی بہلائے، جبکہ وہ خود بچوں سے بے حد پیار کرتی ہے، ہر کسی کا بچہ دیکھ کر خوش ہو جاتی ہے۔ یہ بات ہی تبھی جب بھی میری اماں صاحبہ جان کے پاس جاتی تو باتیں کرتی رہتی۔ وہ بظاہر بہت زیادہ پرسکون اور متین دکھائی دیتی، لیکن اس کا چہرہ دیکھ کر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کے اندر طوفان بالآخر چھپا ہوا ہے۔ جب بھی وہ بات کرتیں تو یہ ضرور کہتیں، مجھ کو تو ہمیشہ بھرے کنبے میں رہنے کی عادت تھی، اب اکیلا گھر کاٹنے کو دوڑتا ہے۔ اگر آپ لوگوں کا آسرا نہ ہوتا تو نہ جانے میرا کیا حال ہوتا۔ میری اماں جان اور بھابھی کو صاحبہ جان سے بڑی ہمدردی ہو گئی، اکثر اپنے گھر کے بچوں کو اس کے پاس بھیج دیا کرتی تھیں تاکہ اس بیچاری کا دل لگا رہے۔ صاحبہ جان کے گھر کی دیوار ہماری دیوار سے ملی جلی تھی، اس طرح سب کے لیے ان سے رابطہ قائم کرنا بے حد آسان تھا۔ اس کو یہاں آئے ہوئے 2 ماہ ہوئے تھے، مگر وہ ہم لوگوں سے اتنی زیادہ گھل مل گئی تھی کہ ایسا لگتا تھا کہ ہمارے گھر کی فرد ہیں اور برسوں سے یہاں رہ رہی ہوں۔ ایک بات عجیب تھی، جس قدر صاحبہ جان ملنسار اور محبت کرنے والی عورت تھیں، اس کا شوہر ان کے بالکل برعکس تھا۔ وہ بہت کم کسی سے ملتا تھا اور بات چیت بھی کم کرتا تھا۔ صاحبہ جان کہتی تھیں کہ اپنی اپنی طبیعت ہے، اس کی عادت ایسی ہی ہے۔ دلبر خان تنہائی پسند ہے، جبکہ میں ایسی نہیں ہوں، اگر کوئی بات کرنے والا نہ ہو تو میرا دم گھٹنے لگتا ہے۔ صاحبہ جان کو ہمارے محلے میں آئے اب 3 ماہ گزر گئے تھے کہ ایک دن اس نے کہا کہ کسی سلسلے میں میرا شوہر میرپور جا رہا ہے۔ اماں کہنے لگیں، تو پھر تم فکر کیوں کرتی ہو؟ یہ لوگ جو تمہارے آس پاس رہتے ہیں ان کے ہوتے ہوئے تمہیں فکر کی ضرورت نہیں، وہ جاتا ہے تو جائے، مرد کو تو ایسے کام کاج کے سلسلے میں جانا پڑتا ہے، کہو تو رات کو میں آ کر تمہارے پاس سو جایا کروں گی۔ کہنے لگی، نہیں ماں جی، ایسی بات نہیں ہے، میں ڈرتی تو بالکل نہیں ہوں، اپنے گھر میں ڈر کیسا، بس یہی فکر ہے کہ خان زیادہ دن نہ لگا دیں۔ ہمارے ساتھ والے گھر میں اختر صاحب رہتے تھے، ان کی ایک ہی بچی تھی جس کی عمر 18 سال ہو گئی، بڑی پیاری اور لاڈلی تھی۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے گھر والے اس کی ہر خواہش پوری کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ صاحبہ جان نے اس بچی سے بہت پیار بڑھا لیا تھا، جس کی وجہ سے ہر وقت یہی چاہتی تھی کہ وہ صاحبہ جان کے پاس رہا کرے۔ تھوڑی تھوڑی دیر بعد وہ اس کے گھر جا گھستی اور بڑی مشکل سے واپس آتی تھی۔ صاحبہ جان اس کو کھلاتی پلاتی، اس کے ساتھ بچوں کی طرح کھیلتی اور اس کا بڑا خیال رکھتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ سمرینہ بھی زیادہ تر صاحبہ جان کے پاس رہنا پسند کرتی تھی۔ سمرینہ اور میری بھتیجی سائمہ دونوں ہم عمر تھیں، ایک ساتھ ہم اسکول جاتے تھے اور ایک ہی کلاس میں پڑھتی تھیں، دونوں آپس میں اچھی دوست بھی تھیں۔ جب بھی سمرینہ صاحبہ جان کے گھر جاتیں تو سائمہ کو بھی بلا کر ساتھ لے جاتیں، دونوں اس کے گھر میں بیٹھی گھنٹوں گڑیا سے کھیلتی رہتی تھیں۔ کبھی بھابھی کچھ کہتیں تو اماں جان انہیں سمجھا بجھا دیتی کہ دلہن رہنے دو، صاحبہ جان بیچاری بے اولاد ہے، ان بچیوں کے جانے سے اس کے گھر میں رونق ہو جاتی ہے، اس کا جی بہل جاتا ہے، بہت پیار کرتی ہے وہ ان سے، تم یوں بار بار سائمہ کو آواز نہ دیا کرو اور اس کا جی برا ہو جائے گا۔ دلبر خان کو گئے ہفتہ ہو گیا، وہ 3 دن کا کہہ کر گیا تھا اور ابھی تک نہیں لوٹا تھا۔ صاحبہ جان بڑی فکر مند ہو رہی تھی۔ پھر ہفتہ اور گزر گیا اور اس نے کوئی خط نہ بھیجا اور نہ اطلاع ہی بھیجی۔ صاحبہ جان بے حد اداس اور پریشان نظر آتی تھیں۔ اماں سے کہنے لگیں کہ 2-4 دن اور دیکھوں گی، اس کے بعد میں خود ہی میرپور چلی جاؤں گی، پتہ تو کروں کیا بات ہے۔ صاحبہ جان نے محلے کے سارے بچے مانوس ہو گئے تھے، مگر سمرینہ اور سائمہ کی تو بات ہی کچھ اور تھی، وہ ان پر جان چھڑکتی تھیں۔ جس روز صاحبہ جان گئیں کسی کو پتہ نہ چلا، کیونکہ اس کے گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ اس روز اسکول میں چھٹی کا دن تھا۔ ناشتہ کرتے ہی سمرینہ ہمارے گھر آ گئی اور سائمہ کو لے کر وہ صاحبہ جان کے گھر چلی گئی۔ یہ روز کا معمول تھا، اس بات تک کسی نے نوٹس نہ لیا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ سمرینہ اور سائمہ کے ساتھ صاحبہ جان کو بھی کسی نے گھر سے نکلتے یا جاتے نہیں دیکھا تھا۔ دوپہر تک ہم نے دونوں بچیوں کی خبر نہ لی۔ جب دوپہر ڈھل گئی تو بھابھی نے میرے چھوٹے بھائی سے کہا کہ فیاض جاؤ سائمہ کو جا کر لے آؤ، صبح کی گئی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں لوٹی۔ صاحبہ جان سے کہنا کہ اس کو گھر بھیج دو، اسے شام کو قاعدہ پڑھنا ہے۔ فیاض نے آ کر بتایا صاحبہ جان کا گھر کھلا ہوا ہے اور گھر میں کوئی نہیں ہے۔ بھابھی سمجھیں کہ وہ بچیوں کو ساتھ لے کر کسی پڑوس کے گھر میں جا بیٹھی ہیں، انہوں نے دھیان نہ دیا۔ یہ تو ان کے یا ہمارے کسی کے بھی وہم و گمان میں نہیں تھا کہ وہ بچیوں کو لے کر کہیں غائب ہو گئی ہیں۔
شام ہو گئی تو بھابھی نے پھر کہا، ارے اب تو جا کر دیکھ لو، بچی رات کے وقت پرائے گھر میں رہتی ہے، یہ تو کوئی اچھی بات نہیں۔ اماں نے بھی محسوس کیا کہ سائمہ غیر معمولی حد تک گھر سے باہر رہی ہے۔ وہ خود برقع پہن کر صاحب جان کے گھر چلی گئیں تاکہ جا کر پوتی کو لے آئیں۔ ذرا دیر بعد اماں واپس لوٹیں۔ ان کے چہرے کا رنگ اڑا ہوا تھا کیونکہ صاحب جان کا گھر خالی تھا، بھائیں بھائیں کر رہا تھا۔ وہاں نہ وہ عورت تھی اور نہ ہی بچیاں تھیں۔ سمرینہ کی ماں بھی ہمارے گھر بیٹھی تھی کہ سمرینہ صبح سے صاحب جان کے پاس تھی، مگر اب وہاں کوئی نہیں ہے۔ بیگم اختر پریشان ہو کر ہمارے یہاں آئی تھی۔ تمام محلے میں دیکھ لیا، تینوں کو کچھ پتہ نہ تھا۔ فکر کی بات تو تھی ہی، بھابھی نہ جیتی تھی نہ مرتی تھی، وہ ہر طرح مر رہی تھی اور پوچھتی تھیں کہ کہاں گئی ہوگی میری بچی۔ یہی حال سمرینہ کی ماں بیگم اختر کا تھا۔ وہ بیچاری تو بھابھی سے بھی زیادہ بے حال نظر آ رہی تھی۔ اس کی اکلوتی بچی، اس کا کل اثاثہ تھی۔ محلے کے سب بچوں سے پوچھا، ایک نے بتایا سمرینہ اور سائمہ تو خالہ صاحب جان کے ساتھ صبح کہیں جا رہی تھیں۔ سمرینہ نے مجھے کہا کہ ہم انکل خان کو لینے میرپور جا رہے ہیں، کل واپس آ جائیں گے، مگر تم کسی کو نہ بتانا، امی ہم کو میرپور نہیں جانے دیں گی۔ سارے محلے والے جمع ہو گئے۔ سب کا یہی کہنا تھا کہ اب پولیس میں رپورٹ درج کی جائے، کیونکہ صاحب جان کا کوئی اور پتہ کسی کے پاس نہ تھا، نہ ہی محلے میں ان کو کوئی جانتا تھا کہ یہ کون لوگ تھے، کہاں کے رہنے والے تھے اور کہاں سے آئے تھے اور کہاں چلے گئے۔ پولیس میں رپورٹ درج کر دی گئی۔ اپنے طور پر بھی دونوں بچیوں کو بہت ڈھونڈا گیا۔ اختر صاحب اور ہمارے گھر میں ایک جیسا ماتم پڑا تھا۔ پوچھتے پوچھتے ایک پان کے کیبن والے تک جا پہنچے، جس نے بتایا کہ میں نے صبح کے وقت فلاں حلیے کی عورت کو دو چھوٹی بچیوں کے ہمراہ یہاں سے گزرتے دیکھا، شاید اسٹیشن کی طرف گئی ہوں کیونکہ وہ سڑک ادھر کو جاتی تھی۔ اسٹیشن پر بھاگے دوڑے، پولیس بھی حرکت میں آ گئی، مگر صاحب جان کو نہ ملنا تھا نہ ملی، اور ساتھ ہی ہمارے دونوں بچیوں کو سراغ بھی نہ مل سکا۔ بھابھی سائمہ کو آواز دیتی تھیں مگر پھر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگ جاتی اور انہیں غش آ رہا تھا۔ ان کی حالت بہت خراب تھی۔ انہیں ڈاکٹر نے نیند کے انجیکشن لگا کر سلایا تھا کیونکہ وہ امید سے تھیں اور ڈاکٹر کو یہ ڈر تھا کہ اس صدمے سے کہیں ان کی جان ہی خطرے میں نہ پڑ جائے۔ بیگم اختر کا حال تو اس سے بھی برا تھا۔ اس کے گھر کی رونق اور آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی اکلوتی بیٹی سمرینہ ہی تو تھی۔ ان کی حالت تو ایسی تھی کہ بالآخر انہیں ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا۔ مدتوں میں وہ اپنے حواسوں میں نہ آ سکیں۔ وقت کے ساتھ صدمہ تو سہ لیا تھا، مگر بھابھی جان کو صبر پھر بھی نہیں آتا تھا، جیسے جیتے جی مر گئی ہوں۔ سانسیں چلتی تھیں ہر سانس کے ساتھ، مگر یہی کہ آس کہ شاید کبھی ان کی لخت جگر مل جائے۔ مزید حقیقی کہانیوں کے لیے میری چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔